قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے قرآن اور سائنس۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، دور حاضر میں یہ جو عنوان ہے قرآن اور سائنس، اس کے اوپر جو گفتگو کی جاتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہے۔ عجیب و غریب طریقے سے دونوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، مقارنہ کیا جاتا ہے، ورنہ قرآن کہاں ہے، سائنس کہاں ہے؟ دونوں کا معاملہ بالکل الگ الگ ہے۔ قرآن کی ہر ایک ادا سائنس ہے، قرآن کے الفاظ بھی سائنس ہے، قرآن کے اسلوب بھی سائنس ہے، قرآن کے معنی بھی سائنس ہے۔ جہاں تک سائنس کا معاملہ ہے تو سائنس قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات، قرآن کے الفاظ بھی سائنس ہے۔ آپ اس کو مثال سے سمجھتے چلیں کہ کیسے قرآن کے الفاظ بھی سائنس ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانی ختم ہو چکی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت زکریا علیہ السلام رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے پروردگار، تو اپنے پاس سے مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کرتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ فرشتے آتے ہیں، زکریا کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام تعجب میں آ کر کے کہتے ہیں، قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیا۔ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی تو عاقر ہے، میری بیوی تو بانجھ ہے، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یہ سوال حضرت زکریا علیہ السلام اٹھاتے ہیں۔ حضرت زکریا کی بیوی بانجھ تھی، عاقر۔ عقر اس بیماری کو کہا جاتا ہے کہ اگر یہ بیماری کسی عورت کو لاحق ہو جائے تو اس عورت کا بچہ نہیں ہو سکتا ہے، اور جس عورت کو یہ بیماری لاحق ہو اس عورت کو عاقر کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا کو یحییٰ بیٹا عطا کیا۔ حضرات، قرآن مجید کے اندر حضرت سارہ کا تذکرہ ہوا۔ سارہ بوڑھی ہو چکی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں اور بیٹے کی اس بڑھاپے کی حالت میں بیٹے کی اور ساتھ ہی ساتھ پوتے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی سارہ جو دروازے کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے ہنس پڑتی ہے، کہتی ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى آلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا۔ میں بوڑھی ہو گئی ہوں،
میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، مجھے اولاد کہاں سے، میرا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ سورہ زاریات کے اندر اللہ نے فرمایا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ ابراہیم کی بی بی سارہ نے کہا انا عجوز، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میں عقیم بھی ہوں، بانجھ بھی ہوں۔ حضرات یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی بی بی سارہ کے لیے عقیم کا لفظ استعمال کیا۔ کیا مطلب ہوتا ہے بانجھ؟ عقم ایک بیماری ہے کہ اگر کسی عورت کو یہ بیماری لاحق ہو جائے اس کا بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیا۔ حضرات دو خاتون ہیں، دونوں بانجھ ہیں، لیکن دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے الگ الگ لفظ کو استعمال کیا۔ حضرت زکریا کی بیوی کے لیے عاقر کے لفظ کو اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کے لیے اللہ رب العالمین نے عقیم کے لفظ کو استعمال کیا۔ دونوں کا مطلب بانجھ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دونوں کا مطلب بانجھ ہے حضرات، لیکن یاد رکھیے دونوں کے اندر ایک فرق ہے، دونوں لفظ کے اندر ایک فرق موجود ہے۔ فرق کیا ہے؟ محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ عورت جس کو عاقر کہا جاتا ہے، یعنی جو حضرت زکریا کی بیوی کی صفت ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی عاقر تھی، جو عقر کی بیماری ہے، یمکن ان یبرأ منہ، اس کا علاج ہو سکتا ہے، علاج و معالجہ کر کے عورت اس قابل ہو سکتی ہے کہ وہ عورت بچہ جن سکے، اس بیماری کا علاج موجود ہے۔ اور جہاں تک عقیم کا معاملہ ہے، وہ عورت جس عورت کو عقم کی بیماری لاحق ہو جائے اس عورت کا بچہ نہیں ہو سکتا۔ مفسرین نے لکھا ہے لا یمکن ان یبرأ منہ، جس کو عقم کی بیماری لاحق ہو جائے اس کو بچہ نہیں ہو سکتا ہے، کتنی ہی محنت ہو جائے لیکن بچہ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا نام یوم عقیم رکھا ہے۔ یوم عقیم کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا یوم بعدہ، کہ جس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا۔ جس دن قیامت کا دن آ جائے گا، یوم عقیم کا دن جس دن آ جائے گا، اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس عورت کو عقم کی بیماری لاحق ہو جائے، اس بیماری کے لاحق ہونے کے بعد اس عورت کو کوئی بچہ نہیں ہوگا۔ حضرات یہ عاقر اور عاقم کے اندر فرق ہے۔ دونوں لفظ کا سائنس کیا ہے؟ دونوں لفظ کا آپ سائنس تھوڑا دیکھتے چلے، ان دونوں لفظ کے اندر جو سائنسی بات ہے وہ کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے، کہا ہے کہ کیف ننطق عقیم و کیف ننطق الراء، دونوں کا سائنس دیکھیے، ذرا میری بات کو غور سے سنا جائے اور پھر اس کو جس انداز سے میں بولوں آپ اس انداز سے سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ مفسر کہتا ہے دونوں کے اندر سائنس کو دکھاتے ہوئے کیف ننطق عقیم و کیف ننطق الراء، آپ جب عاقر کو پڑھتے ہیں، عاقر کے اندر جو آخری حرف ہے را، را کا جب آپ تلفظ کرتے ہیں تو اس کے اندر دو چیز ہیں۔ ایک چیز یہ کہ اس کے اندر تکرار پایا جاتا ہے، تکرار، اس کا تلفظ کرتے ہوئے تکرار ہوتا ہے، را را، اس کے اندر تکرار ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ یہ کہ اس کے اندر اس کی ادائیگی کرتے ہوئے، اس کا تلفظ کرتے ہوئے منہ کھلا ہوا رہتا ہے، منہ کھلا ہوا رہتا ہے، عاقر منہ کھلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جس کو عقر کی بیماری لاحق ہو جائے اس کا بچہ ہو سکتا ہے، کیونکہ الفاظ کی ادائیگی میں منہ کھلا ہوا رہتا ہے اور تکرار کے لفظ کو لایا گیا، یعنی صرف ایک بچہ نہیں بلکہ کئی بچے ہو سکتے۔ حضرات یہ اس لفظ کا سائنس۔ اور دوسرا لفظ عقیم کہا گیا، اس کا بھی آپ تلفظ کر کے دیکھیں، وَكَيْفَ نَنطِقُ عَقِيم، عقیم کا میم پڑھ کر کے دیکھیں۔ میم کا تلفظ کیا ہے؟ میم، منہ بند ہو جاتا ہے، دونوں ہونٹ بند ہو جاتے ہیں۔ حضرات کیا مطلب ہے؟
وہ عورت جس کو عقم کی بیماری لاحق ہو جائے اس کا بچہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ عقم کی ادائیگی میں، میم کی ادائیگی میں منہ بند ہو جاتا ہے. حضرات یہ اس لفظ کا سائنس ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. یعنی بالفاظ دیگر اگر کوئی عورت عاقر ہے جس کو عقر کی بیماری لاحق ہے، اس عورت کا بچہ ہونا پاسبل ہے، کیونکہ عاقر کی ادائیگی میں منہ کھلا ہوا رہتا ہے. تکرار کے لفظ کو لایا گیا، اس سے بتایا یہ گیا کہ کئی بچے ہو سکتے، ایک بھی ہو سکتے، کئی بھی ہو سکتے. اور جہاں تک عقیم کی بات ہے، جس عورت کو عقم کی بیماری لاحق ہو جائے اس کو بچہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میم کی ادائیگی کرتے ہوئے منہ بند ہو جاتا ہے. حضرات یہ ان دونوں لفظ کا سائنس ہے جس کو کہ محدثین اور مفسرین نے بیان کیا. حضرات یہ تو الفاظ کے سائنس تھے، یہ تو الفاظ کے سائنس تھے. جہاں تک اسلوب کی سائنس ہے تو قرآن مجید کے اندر کہیں عبارت النص موجود ہے، کہیں دلالت النص موجود ہے، کہیں اشارت النص، کہیں اقتضاء النص موجود ہے، کہیں صحیح ہے، کہیں کنایہ ہے، کہیں عام ہے، کہیں خاص ہے، کہیں مطلق ہے، کہیں مقید ہے. حضرات یہ سارے اسلوب قرآن کے اندر موجود ہے، سائنس کے اندر کیا ہے. حضرات سائنس کی بات کہاں ہے، قرآن کی بات کہاں ہے؟ دونوں الگ الگ چیز ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں کے درمیان مقارنہ اور موازنہ ہوتا ہے. حضرات جہاں تک سائنس کی بات ہے تو سائنس تو میٹر سے بحث کرتی ہے. سائنس کے لائف میں جو چیز مشاہد نہ ہو، جس چیز پر تجربہ نہ ہو، سائنس اس کو مانتی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک عیسائی پادری نے ایک سائنٹسٹ لڑکی سے سوال کیا. لڑکی سائنٹسٹ ہے بہت بڑی، اس نے اس کے اندر پڑھائی کی ہے. عیسائی پادری نے سوال کیا کہ کیا تم اللہ کے وجود کو مانتی ہو؟ اس سائنٹسٹ لڑکی نے کہا کہ ایز اے سائنٹسٹ، یعنی سائنسداں ہونے کے حیثیت سے میں چونکہ سائنس کے ذریعے اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی، اس لیے میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتی ہوں. یہ لڑکی نے جواب دیا. عیسائی پادری بڑا چالاک تھا، اس نے کہا کہ کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ کہا کہ نہیں میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. کہا کہ کیا تم اپنے باپ سے محبت کرتی ہو؟ اس لڑکی نے کہا، سائنٹسٹ لڑکی نے کہا کہ ہاں میں اپنے باپ سے محبت کرتی ہوں. عیسائی پادری نے کہا کہ ایز اے سائنٹسٹ تم سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ تم باپ سے کس انداز سے محبت کرتی ہو. حضرات وہ جو لڑکی ہے سائنٹسٹ وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ محبت کو، عشق کو، جذبے کو، تڑپ کو، لگن کو سائنس کے ذریعے، لیب کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے. پھر عیسائی پادری نے سوال کیا کہ کیا تم روح کو مانتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. لڑکی جو سائنٹسٹ ہے اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ایز اے سائنٹسٹ سائنس کے ذریعے روح کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں روح کا انکار کرتی ہوں. حضرات جبکہ سارے مذاہب کے لوگ روح کو مانتے ہیں. حضرات یہ سائنس کی بات ہے، قرآن کی بات ہے. قرآن سائنس روح کا انکار کرتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میرے رب کا حکم ہے. حضرات روح ایک ایسی چیز ہے جب تک جسم کے اندر موجود ہے جسم زندہ ہے، ہم چل پھر رہے ہیں، اور جب یہ روح نکل جائے تو پھر اس انسان مردہ ہو جاتا ہے. حضرات یہ روح کی حقیقت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے اور جس کا انکار سائنس کرتی ہے. اللہ رب العالمین کا جہاں تک وجود کی بات ہے، سائنس اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے. حضرات ایک اور بات سائنس کے تعلق سے آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن کیا ہے اور سائنس کیا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے. اللہ رب العالمین سے گفتگو ہوئی، محبت میں آ کر کے
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے گزارش کر بیٹھے، ایک ریکویسٹ کر بیٹھے، کیا؟ رب ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ گزارش کر بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ حضرات یہاں پر رک کر کے ہم آپ کو سائنسی بات بتاتے چلیں کہ جو میرا موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے قرآن میں کہا کہ لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ قیامہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کچھ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ قیامت کے دن کی بات ہے۔ تو حضرات قرآن کے اندر ایسا لگتا ہے کہ بظاہر اختلاف موجود ہے، ایک جگہ اللہ رب العالمین کو نہ دیکھنے کی بات کہی گئی ہے اور ایک جگہ اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی بات کہی گئی ہے۔ حضرات ایک بہت ہی بڑا سائنٹسٹ ہے، بہت ہی بڑا لوجیشین، منطق کو جاننے والا عیسائی عالم دین جس کو پادری کہا جاتا ہے، اس نے عیسائیت کے اندر پی ایچ ڈی کیا۔ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد عیسائیت کو سمجھا، عیسائیت کی تبلیغ کی اور اس کے بعد پھر اسلام کو جانا اور پھر مسلمان بھی ہوا۔ اب وہ اسلام کے داعی ہیں حضرات، لیکن اسلام قبول کرنے کا سبب کیا بنا تھوڑا آپ سماعت فرمائیں، آپ کو سائنس اور قرآن کی حقیقت معلوم ہو جائے گا۔ اس عیسائی پادری نے کیا کیا؟ قرآن کے اندر قرآن کی غلطی نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کو سمجھنا شروع کیا۔ قرآن کو پڑھتے پڑھتے اس آیت کریمہ کے اوپر پہنچے۔ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس کے اندر کثیر اختلاف پایا جاتا، اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا۔ حضرات پادری بیان کرتا ہے میں نے پورے قرآن مجید کو پڑھ ڈالا، پورے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کے پورے قرآن کو پڑھا، کہیں بھی مجھے اختلاف نہیں آیا۔ منطق کو جاننے والا بہت بڑا سائنٹسٹ بھی ہے حضرات، اس نے لفظ کے اندر غور کرنا شروع کیا، معنی کو پیچھے رکھ کر کے اس نے لفظ کے اندر غور کرنا شروع کیا۔ اللہ نے کیا کہا لَوَجَدُوا فِيهِ اختلاف، وہ اس کے اندر اختلاف کو پاتے، وہ اس کے اندر اختلاف کو پاتے۔ دیکھیے ایک منطقی انسان کیسے سوچتا ہے، یعنی وہ اس کے اندر اختلاف پاتے، یعنی قرآن میں اختلاف ہے، اب اس کو نکالنا ہماری ذمہ داری۔ بڑی محنت کی، وہ خود بیان کرتا ہے میں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، بالآخر لفظی اختلاف اس کو مل گیا۔ کون سا؟ لن ترانی، اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ بعض آنکھیں ایسی ہیں جو رب العالمین کا دیدار کریں گی۔ یہ چیز، یہ اختلاف اس نے پا لیا۔ آگے بیان کرتا ہے کہ جب میں نے اس آیت کو آگے پڑھا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کثیرہ کے لفظ نے میرے پورے سائنس کو باطل کر دیا، میرے پورے منطق کو، میرے پورے منطق کی دھجیاں اڑا کر کے رکھ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پورے قرآن مجید کو پڑھ ڈالا، اگر لفظی اختلاف بھی موجود ہے تو صرف ایک ہی ہے، اختلاف کثیر نہیں ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے اختلاف کثیر کی بات کہی ہے کہ لا وجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس کے اندر اختلاف کثیر پایا جاتا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کے اندر لفظی اختلاف دیکھا جائے تو یہی ایک اختلاف قرآن کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ قرآن کے اندر کہیں بھی کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ قرآن کے اندر کہیں ایسی بات موجود نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اٹھایا، اور دوسری جگہ کہیں قرآن میں اس بات کا تذکرہ موجود ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی۔ اس انداز کا کہیں بھی اختلاف موجود نہیں ہے، یہ اختلاف موجود ہے۔ عیسائی پادری نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے سچ کہا ہے، قرآن میں اختلاف تو ہے مگر اختلاف کثیر موجود نہیں ہے۔
اس نے غور کیا، سمجھا، فوراً کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھر مسلمان ہو گیا۔ حضرات یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے کہ جس کے اندر لفظی اختلاف بھی اگر ہے تو صرف ایک جگہ موجود ہے۔ حضرات سائنس کی بات، اور سائنس کے اندر ذرا غور کر کے دیکھیں، آپ کو کوئی بیماری ہو جائے، اب لائف سینٹر میں جائیں، ادونی میں آپ آربٹ میں ٹیسٹ کرائیں اور ٹیسٹ کرانے کے بعد رپورٹ چیک کریں، اور آپ اسی بیماری کو لے کر کے کرنول چلے جائیں، کرنول کے لیب میں جا کر کے آپ وہی بیماری ٹیسٹ کروائیں، وہی مشین ہے، اور رپورٹ کا آپ مشاہدہ کریں، اس کے بعد اسی بیماری کو لے کر کے آپ بنگلور پہنچ جائیں، وہی مشین ہے، پھر سی ٹی اسکین نکالیں اور پھر رپورٹ دیکھیں۔ حضرات مشین سیم ہے، لیکن مشین کو دماغ دینے والے غیر اللہ ہیں، مشین کو دماغ دینے والے یہ خدا نہیں ہے، غیر اللہ ہیں، اس وجہ سے اس کے اندر اختلاف کثیر پایا جاتا ہے۔ یہ سائنس ہے، یہ سائنس ہے کہ ہر ایک اصول کے اندر اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ سائنس کا کوئی ایک ایسا اصول نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ اختلاف نہ پایا جاتا ہو، اور قرآن ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی اختلاف موجود نہیں ہے۔ حضرات یہ قرآن اور یہ سائنس ہے کہ جس کا تذکرہ آپ نے سنا۔ اسی طریقے سے حضرات ایک اور بات قرآن اور میتھمیٹکس کے تعلق سے آپ یاد رکھیں، میں ایک فرائض کا، علم الفرائض کا ادنا سا طالب علم، میں فرائض کو تھوڑا سمجھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، سمجھ بھی سکتا ہوں، پڑھا بھی سکتا ہوں تھوڑا تھوڑا۔ یہ جو فرائض ہے، اس فرائض کے فن کو سمجھنے کے لیے کم از کم 5ویں 6ٹھی تک انسان کو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کسری عادت سے بحث کرتے ہیں۔ اگر انسان 5ویں 6ٹھی تک بھی پڑھا نہیں ہوگا تو کسری عادت کو نہیں جان پائے گا، اور جب کسری عادت کو نہیں جان پائے گا تو فرائض کا مسائل بھی، فرائض کے جو مسائل ہیں اس کو بھی وہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے گا۔ حضرات ایک مثال دے کر کے میں آپ کو بتلاؤں کہ قرآن کا سائنس سے کیا تعلق ہے۔ حضرات دیکھیں، اگر ایک انسان کا انتقال ہو جائے، کسی انسان کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے پیچھے صرف 2 وارث کو چھوڑا، اس نے اپنے پیچھے ایک بیٹی کو چھوڑا اور ماں کو چھوڑا، وارثین میں صرف 2 لوگ ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک ماں ہے۔ اگر عصبہ موجود نہ ہو تو بیٹی کو 1/2 حصہ ملتا ہے، اور ماں کو چونکہ اولاد موجود ہے تو ماں کو 1/6 ملتا ہے۔ حضرات جو اصل مسئلہ آتا ہے، 2 کو 3 سے ضرب دینے کے بعد اصل مسئلہ 6 آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 6 کا 1/2 کتنا ہوتا ہے؟ 6 کا 1/2 کتنا ہوتا ہے؟ اس کو کیسے سمجھا جائے؟ اسی طریقے سے 6 کا جو کہ اصل مسئلہ ہے 1/6 کتنا ہوتا ہے؟ حضرات یہ جو کتنا ہوتا ہے، یہ جو نمبر بیٹھانے کا ہے، اگرچہ اللہ نے قرآن میں اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس بات کا پیغام دیا ہے کہ اگرچہ یہ مسائل قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میتھ کو بھی سیکھو، جانو۔ اسی طریقے سے حضرات کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ حصہ جو ہوتا ہے، جو حصے ہوتے ہیں، عدد روز پر مکمل طور پر بغیر کسر کے تقسیم نہیں ہوتا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عدد روز کا ایلسیم نکالا جاتا ہے۔ جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں اور وہ جو میتھمیٹکس کے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کو ایلسیم معلوم ہے کہ ایلسیم کیا ہے، عدد روز کا ایلسیم نکالا جاتا ہے، جو حاصل آتا ہے اس کو اصل مسئلہ بنایا جاتا ہے، اور پھر حصوں سے ہر ایک کو اس کا حق دیا جاتا ہے۔ حضرات اگر آپ کو ایلسیم نہیں معلوم، یکسیف نہیں معلوم، کسری عدد نہیں معلوم، تو پھر آپ قرآن کے اس حکم پر عمل کیسے کریں گے؟ قرآن آپ کو بتلاتا ہے کہ آپ قرآن کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ جو میتھس کے اصول ہیں، میتھس کے جو فارمولے ہیں، آپ اس کو بھی جانیے، اس کو بھی سیکھیے۔ حضرات یہ قرآن اور میتھمیٹکس ہے۔ اسی طریقے سے حضرات ایک اور بات، ایک اور چیز میتھمیٹکس کے تعلق سے آپ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ کیسے؟ کس انداز سے؟ حضرات اگر آپ قرآن میں غور کریں گے تو آپ کو 2 ناحیے سے مثال سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مثال کس انداز سے۔
اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں جتنی مرتبہ آیا ہے اتنی ہی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن کے اندر حضرت آدم کا تذکرہ بھی 25 مرتبہ آیا ہے۔ یہ میتھ سکھایا گیا کہ یہ 25 دونوں سیم ہے۔ حضرات یہ میتھ قرآن کے اندر بتلایا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئے تو میں سائنسی بات کچھ اور آپ کو اسی تعلق سے بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 4 صفتوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مٹی کو لیتا ہوں، پرندہ بناتا ہوں، چڑیا بناتا ہوں اور اس کے اندر پھونکتا ہوں، وہ چڑیا اڑ جاتی ہے۔ حضرات سارے سائنٹسٹ مل جائے، ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے، مٹی سے وہ ایک چڑیا بنائے اور چڑیا بنا کر کے پھونک مار کر کے اڑا کر کے دکھائے۔ اگر سائنس اتنی ترقی کری ہے، اسی طریقے سے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ کہ میں مادر ذات اندھا کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مادر ذات اندھا اگر انسان کوئی ہے تو میں اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ حضرات میڈیکل سائنس کی پڑھائی بہت ہی زیادہ اہم مانی جاتی ہے۔ دور حاضر کے اندر سارے میڈیکل سائنس کی پڑھائی کو ملا لیا جائے، سارے سائنسداں کو ملا لیا جائے اور اس انسان کو بینائی دینے کے لیے کہا جائے کہ جو مادر ذات اندھا ہو، کیا ایسا پاسبل ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والابرص، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مبروس انسان کو، مبروس جو کوڑ کی جس کو بیماری ہو جائے، میں اس انسان کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ میڈیکل سائنس بتائے کیا پورے سائنسداں مل کر کے، سارے ڈاکٹرز مل کر کے کوڑ کی بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ حضرات سائنسداں لوگ مٹی سے چڑیا بنا کر کے پھونک مار کر کے اس کو اڑا نہیں سکتے، اسی طرح مادر ذات اندھا انسان کو بینائی نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے حضرات وہ کوڑ کی بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ سائنس کی حقیقت ہے۔ آگے ایک اور صفت کا تذکرہ کیا گیا وَأُحْيِي الْمَوْتَى، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مردہ کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مردہ کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ کیا میڈیکل سائنس اس بات پر قادر ہے کہ مردہ انسان کو سیکنڈ کے لیے بھی اٹھا کر کے دکھائے، زندہ کر کے دکھائے؟ حضرات یہ قرآن ہے اور یہ سائنس ہے۔ قرآن کا جو لیول ہے یہ بہت ہی اونچا لیول ہے کہ جس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے حضرات جو معاشرے کے اندر زولوجی پڑھاتے ہیں، زولوجی کا ٹیچر جس کو علم الحیوانات کہا جاتا ہے، پرندوں کے بارے میں جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو زولوجی کا علم کہا جاتا ہے، علم الحیوانات کہا جاتا ہے۔ قرآن نے اس کا کیا تصور پیش کیا؟ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ چونٹی کے وادی میں پہنچے، چونٹی کی وادی میں پہنچے۔ ایک چونٹی نے سارے چونٹیوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ سلیمان اور سلیمان کے لشکر آ گئے ہیں، اب تم اپنے اپنے گھروں کے اندر گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں روند ہی دے، کہیں ایسا نہ ہو۔ حضرات اس بات کو سلیمان علیہ السلام نے سنا، جانا اور جان کر کے سمجھ کر کے سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ حضرات کوئی بھی زولوجی کا ٹیچر، جو زولوجی کا پروفیسر ہے، علم الحیوانات کے اندر جن کو بہت ہی بڑا مقام حاصل ہے، وہ یہ بتلائے کہ چونٹی کیا بات کر رہی ہے، چونٹی کی بات کو وہ پوٹ کر کے دکھائے، وہ سمجھ کر کے دکھائے۔
حضرات یہ قرآن کا تصور ہے اور یہ سائنس ہے جس کو دور حاضر کے اندر ایک ساتھ جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اسی واقعے میں تذکرہ کیا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک پرندہ تھا ہدہد، یہ غائب ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کے بارے میں کچھ بات کہی، تھوڑی ہی دیر کے بعد ہدہد پرندہ آیا اور کہا کہ اے سلیمان، میں وہ چیز جانتا ہوں جس کو آپ نہیں جانتے، میں وہ چیز جانتا ہوں جس کو آپ نہیں جانتے۔ حضرات گویا کہ ایک چڑیا، ایک پرندہ بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی علم غیب نہیں رکھتے، نبی علم غیب نہیں رکھتے۔ یہ عقیدہ، یہ مسلک، یہ منہج ایک چڑیا اور ایک پرندہ کے پاس بھی ہے۔ حضرات ہدہد پرندے نے بات کی، کہا کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں قوم سبا کے پاس سے آیا۔ قوم سبا کے اندر ایک عورت ہے جو بادشاہ بنی بیٹھی ہوئی ہے اور سورج کی پرستش کر رہی ہے، اس انداز کی بات کہ ہدہد کی بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھا۔ ہدہد کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بات کی۔ حضرات آج جو علم الحیوانات کو پڑھانے والے ہیں، ان کا جو پروفیسر ہیں، کیا کسی پرندے سے، کسی چڑیا سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ کیا کسی چڑیا کی بات کو یہ سمجھ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ چڑیا کیا بول رہی ہے یا پھر یہ پرندہ کیا بول رہا ہے؟ حضرات ایسا پاسبل نہیں ہے، یہ سائنس ہے اور یہ قرآن مجید ہے کہ جس کا تذکر آپ نے سنا ہے۔ حضرات وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی اسی حوالے سے، اسی موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کو صحیح انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔